والدین کے حقوق آپ نے پڑھے بھی ہیں، والدین کے حقوق آپ نے سنے بھی ہیں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اولاد کے فرائض ہوتے ہیں، اور جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں وہ والدین کے فرائض ہوتے ہیں۔ جب تک والدین اپنے فرائض پورے نہیں کریں گے، اولاد کو ان کا حق نہیں دیں گے، تو بعد میں وہ اولاد کبھی بھی اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ یہاں پر آپ نے ایک سنا ہوگا، لفظ کبوت سنا ہوگا، لفظ سپوت سنا ہوگا، لفظ پوت سنا ہوگا۔ لفظ کپوت ایسی اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بعد میں اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے، اس اولاد کو کپوت کہا جاتا ہے۔ اور ایسی اولاد کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ جو والدین کی نہ نیک نامی کے اندر، شہرت کے اندر اضافہ کرتی ہے، بلکہ والدین جیسے تھے ویسے ہی ان کے والدین رہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ان کو پوت کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسی اولادیں بھی ہوتی ہیں کہ جو والدین کی نیک نامی کے اندر، والدین کی شہرت کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں، ایسی اولاد کو سپوت کہا جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کی اولادیں سپوت کہلاتی ہیں، یقیناً یہ وہ اولادیں ہوتی ہیں کہ جن کو والدین نے بچپن کے اندر حقوق دیے ہوتے ہیں، پھر بعد میں زندگی کے اندر وہ اولادیں اپنے والدین کے لیے سپوت کا کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم جہاں والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں اولاد کے حقوق کی بات بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ بچی پیدا ہو جائے، اس کا اچھا نام جو ہے وہ تجویز کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل کروایا کہ جن کا کوئی اچھا مطلب اور معنی نہیں ہوتا تھا، پھر ان کا جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کی خیر و برکت ساری زندگی اس بچے اور بچی کو نصیب ہوتی ہے۔ بہت ساری پریشانیوں سے، مسائل سے، مصائب سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ عقیقے کے بعد جو ہے وہ جب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور بچہ تھوڑا سا جوان ہو جاتا ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کو فکر مند رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ والدین اگر اپنی اولاد کو کوئی تحائف دینا چاہتے ہیں، کوئی ہدیات دینا چاہتے ہیں، کوئی اپنے والدین کو جو ہے وہ چیز عطیہ کرنا چاہتے ہیں، تو والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ انہیں اچھے اخلاق سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھے آداب سکھائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کی عزت کرو۔ جب آپ ان کی عزت کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اگلے انسان کو وہی دیتا ہے۔ پھر فرمایا واحسنوا آدابہم، اور ان کے جو آداب ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کو بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کے اخلاق اور آداب کے اوپر جو ہے وہ خصوصی طور پر توجہ دیں اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا نامی گرامی قسم کا انسان بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، سیاستدان بن جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ اولڈ ایج ہومز کے اندر چلے جائیے، جہاں پر کئی ہزار بوڑھے ماں اور باپ آپ کو ملیں گے، والدین آپ کو ملیں گے کہ جن کی خواہش بالکل اسی طرح تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وکیل بنایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، سیاستدان بنایا، بیوروکریٹ بنایا، بہت کچھ بنایا، لیکن وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے اندر، وفاداری سکھانے کے اندر، رشتوں کی پہچان کرانے کے اندر وہ ناکام رہے۔ پھر ان کے بیٹے بہت بڑا کچھ بن تو گئے، لیکن وہ اپنے والدین کی جو ادب و احترام تھا، اپنے والدین کے جو حقوق تھے، وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں۔ والدین اپنی اولاد کے حوالے سے ان کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو احسن طریقے کے ساتھ پورا کریں۔ بعد میں پھر یہی اولاد اپنے والدین سے ملنے والے حقوق کا صلہ والدین کو یہ دے گی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق بھی پورے کرے گی، اور اولاد کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ یقیناً اپنے والدین کو حقوق جو ہے وہ پورے کر کے دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورہ لقمان قرآن حکیم کے اندر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے حوالے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ والدین اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی اولاد کو وہ وصیتیں
وہ نصیحتیں ضرور کریں جو حضرت حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو بیان فرمائی اور قرآن حکیم نے ان کو اپنے اندر محفوظ کیا اور انہیں امت کے اندر بطور درس جو ہے وہ اللہ نے جاری فرمایا۔ اولاد کو سورہ لقمان کی تعلیم ضرور دینی چاہیے، اسی حوالے سے اولاد کو اسلامی اقدار کے مطابق ضرور جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے، تاکہ ہماری اولاد کل جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ والدین کے حقوق پہچان بھی سکے، والدین کے حقوق انہیں دے بھی سکے۔ ایک قرآن اپنی اولاد کو سکھا دو، باقی یہ قرآن تمہاری اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کے حق کو کس طریقے سے ہم نے دینا ہے۔